اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اسنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آئے۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو ایک مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے اپنے پیٹھ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگائے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو وہ دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ پہ، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی، نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا۔
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی, میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے. قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامل. اپنے آرام کو اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے تو یہ ایمان ہے. اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا تھا زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو. آپ کو پتہ ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے, نوجوان ہیں, کالا رنگ ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے, کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری, غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے وہ جسے جو چاہے عطا کرے, جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں, میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی جاؤ ان کے گھر, ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی کی, اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت, اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. یہ نوجوان گئے, شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ لڑکی کے, جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے, کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے, حالانکہ وہ صحابی, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے, آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے, اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی, کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی, ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزوں مدینے کی لڑکی ہے, مدینے کی نوجوان خاتون ہے, اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا, بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا, آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا, کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے, کہا کہ بیٹی نے کہا, ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے. ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صاحبزادی تھی. کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. اور وہ گئے, حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے, ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے. ابھی یہ بات چل رہی تھی, لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری, ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں, ہم بھی راضی, ہماری بیٹی بھی راضی ہے. آپ نکاح فرمایا. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا. اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا, گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے, گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں, سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی, بھالا خریدا, نیزہ خریدا, تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زیرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی, ٹوپی خریدی لوہے کی, سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا, سب خرید لیا. کوئی ان سے کہتا کہ آج
جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے. دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا. حضور مسکرائے، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں. اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے. شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا وہ دولہا شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے. جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. یہ وہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے. اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ. اس پر سب کو آپ آدھارت رکھو. ایک صحابی انس بن نزیر، ہمارے سارے رشتے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے، وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو ماں بھی کچھ نہیں لگتی، باپ بھی کچھ نہیں لگتا، بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا اگر رشتہ حضور سے نہ ہو. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. انس بن نزیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، حضور اپنے راز شیئر کرتے تھے، سیکریٹ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنگوں کی تدبیریں ان سے بات کرتے تھے. لیکن ہوتا ہے جوانی میں انس بن نزیر کو بہت زیادہ عشق تھا ان کی بیوی سے. ہاں ان کی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. ایک دن ان کے گھر میں حضور قیام کر رہے ہیں. مکہ سے ایک قاصد آیا، کچھ پیغام لے کر کے آیا. جنگ کی تیاری چل رہی ہے، مکہ والے فلاں فلاں پلاننگ کر رہے ہیں. ایک خط تھا، ایک لیٹر تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے قاصد نے لا کر دیا. حضور نے حضرت انس بن نزیر سے کہا پڑھو. پڑھ کے سنایا اور حضور نے کہا یہ میرا اور تیرا راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بند کر دو، اس کے باہر یہ خبر نہیں جانی چاہیے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی سلامتی، آپ کے راز کی سلامتی میری جان سے بڑھ کر کے. حضور تشریف لے گئے. جب رسول پاک چلے گئے بیوی اندر سے آتی ہے، کہتی ہے انس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چل رہی تھی؟ تو انس بن نزیر نے کہا بات جو بھی چل رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا، میرا اور رسول اللہ کا مسئلہ. بیوی نے کہا تم مجھ سے اتنا عشق کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، کیا مجھے شیئر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. تو بیوی نے ہنس کر کے کہا نہیں بتاؤ تو نہیں بتاؤ، میں نے سن لیا ہے پوری بات، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ کا قاصد آیا ہے، جنگ کی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی ہے، لیٹر آپ نے پڑھ کے سنا ہے، میں سن لیا. اتنا سننا تھا انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی بیوی کا گلا پکڑ لیا، سیدھے گلا پکڑ لیا. کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہ کہتے. گلا پکڑ کر گردن پکڑ کر لے کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کیا ہوا، اپنی اس سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو پکڑ کر کے لایا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے لے کر کے آیا، آپ کا حکم تھا کہ میرا راز کسی پر افشا نہ کریں. میں نے کوئی افشا نہیں کیا، لیکن غلطی سے اس نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. اگر آپ کا حکم ہو تو گلا دبا دو اور راز ختم ہو جائے گا.
یہ جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اگر آپ کا حکم ہو۔ حضور پاک مسکرائے اور کہا نہیں انس، جیسے تم میرے صحابی ہو تمہاری بیوی بھی میری صحابیہ ہے، وہ بھی رات کی حفاظت کرے گی، چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے ملتے ہیں۔ جیسے پہلے عشق تھا ویسی ہی عشق ہے، لیکن جب بات نبی پاک کی آئے تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں کا اسی بات پر اثر آپ کو دیکھنے کو ملے تو وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ دوسرے رشتوں کو اہمیت دیتے ہو، دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہو، جیسے کہ امام غزالی نے جو فرمایا مردہ ہیں یا لوگ زندہ ہیں، یہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اپنے نبی کی بات کر کے دیکھو، اگر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو کرنٹ لگا ہوا ہے اور زندگی ہے ان کے اندر، اور اگر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو جیسے میں نے کہا مردے کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ حرکت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اور کالا ہو جائے، جل کے اور کالا ہو جائے۔ حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے، اسی لئے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں زیادہ، حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی، کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے عزیزو یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا، زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا، بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ، ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے، باقی ہے۔ میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے۔ آپ اس بات کو پھر سے دوہرائیں، وہ جو نہ ہو تو زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں کام نہیں چلنے والا ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قبر میں بھی یہی حال ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا، فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، 2 فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے، کالا چہرہ ہوگا، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے۔ یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے، توجہ چاہتا۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئیں تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے، تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں۔ فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو۔ عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی۔ تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا، جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہوتی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ، قبر میں بھی جی پاؤ، قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ، اور حشر کی بات تو حشر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ۔ یہ ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ جو نہ ہو تو
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، یہاں تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے، نکتہ دان نکتہ رساں ایسے خطیب کے سامنے، جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی. زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے، جگا رہے تھے. میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ آلریڈی لیک ہے. صاحب پتہ ہے کسی کو؟ کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے، پہلے سے لیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پر. تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی بول لوں. بہت سارے تو وہ ہوں گے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا. وہ اپنے آپ نہیں پہچان جائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے. خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب جواب دے سکتے ہیں؟ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے. میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں. کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے تمہارا رب. ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. یہ 2 سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے. تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے. ارے پہلے جیسے 2 سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اتنا ہی پوچھ لیتا. فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے. ارے وہاں اچھے بڑے رمخاں بھی مان لیں گے وہ جلجل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں. آپ کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا، وہ مطلب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں. اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا یہ اللہ کے رسول ہیں. نہیں، فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے. عاشق رسول تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جامع جانے تجلا کہو تجھے. تیرے تو عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. لیکن رضان خانے سخن کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے فرشتوں دنیا میں میں یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دنیا میں میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا
زبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سنیوں تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے, بتانا ہی ہے. ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں. بلکہ میں تو کبھی فخر سے یہ کہتا ہوں, فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا, ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دلربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. حضور کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا. بس میری گفتگو آج کی ختم ہے. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو اس بات کو لے کر کے چلو پوری زندگی میں. اور اپنے بچوں کو اگر کوئی صحیح چیز دے سکتے ہو دنیا میں تو ٹوائز کا گفٹ نہیں, اور بڑے بڑے گھر جائیداد کا گفٹ نہیں. میں نے دیکھا ہے, ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں. میرے پاس ایک صاحب آئے, کروڑوں کی جائیداد ہے اور 3 بیٹے ہیں, جس میں سے 2 بیٹے باپ پر کیس کیے ہوئے. ہاں وہ باپ نے جیسے جائیداد کمائی میں جانتا ہوں, بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے, کروڑوں نہیں اربوں کا, اور بٹوارا ہو رہا ہے. اور اس میں 3 بیٹوں کو باپ نے بانٹ کے بھی دیا. ایک بیٹے کے حصے میں نہیں جانتا 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیداد آئی. اس کے باوجود تھوڑی سی انہونی کیا ہوئی, باپ کو کورٹ میں گھسیٹ لیا. ایک اور کیس 1 مہینے پہلے, ایک باپ پیشاب کی تھیلی لگایا ہوا ہے اور ڈائلیسس بھی اس کا, ڈائلیسس سے 2.5 سال سے جوجھ رہا ہے, اور پیشاب کی تھیلی لے کر کے وہ موجود ہے. 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں کچھ ہیں. یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی آیا اور باپ مرنے کے قریب ہے, کروڑوں کی جائیداد اس کی بھی ہے. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا مل کر کے باپ کو کورٹ لے کے گئے رجسٹریشن کے لیے. وہ پیشاب کی تھیلی پکڑ کے کورٹ میں گھوم رہا ہے رجسٹرار کے پاس کہ اس بیٹے کو اتنا لکھوانا, اس بیٹے کو. باپ کی ہمت دیکھ کر کے بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً اس کو ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے. ابھی کیا سوال کر کے دو, مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائے. پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں, اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو, عشق مصطفیٰ کی دولت دے. ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو, پھر دنیا کچھ بھی نہ دو, تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے گی. تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو, اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے, اور حضور غازی ملت, حضور تاج العلماء, ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے. ان کے لبہائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.